اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ساری خودی کا جو تصور ہے وہ معرفت نفس پر مبنی ہے کہ بندہ اپنے نفس سے آشنائی رکھے، تو پھر حقیقت میں وہ بندہ خود سے جب آشنائی رکھتا ہے تو اس کے بعد انہیں اللہ رب العزت کی معرفت مل جاتی ہے، آشنائی مل جاتی ہے۔ تو جس طرح اگر دیکھا جائے کہ نفوس کے بھی بہت سارے مدارج ہیں جس کو ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خودی سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اقبال نے خودی سے مراد معرفت نفس لی ہے۔ تو اسی طرح پہلا جو نفس ہے، جو پہلی خودی ہے، وہ خودی لوامہ ہے جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں میاں عثمان صاحب۔ پھر جو دوسری خودی ہے وہ خودی ملہمہ ہے، خودی ملہمہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو تیسری خودی ہے لوامہ ہے، پھر اسی طرح پھر مطمئنہ ہے، پھر راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے، پھر کاملہ ہے۔ تو یہ تمام مدارج ہیں۔ جس طرح آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے شعر پڑھا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خودی پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اقبال نے اس نفس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بندہ نفس کے مراحل طے کرتا جائے، بندہ نفس امارہ سے نکل کر جو شیطانی نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف، بہائی کی طرف، بےہودگی کی طرف رغبت دیتا ہے، بندہ اس نفس سے نکل کر آگے دوسرے نفس میں منتقل ہو تاکہ وہ بندہ روحانی طور پر اپنے مدارج طے کرتا جائے۔ پھر بندہ نفس امارہ سے جب نکلتا ہے تو نفس لوامہ میں وہ منتقل ہو جاتا ہے، پھر نفس لوامہ بقدر بہتر ہوتا ہے نفس امارہ سے۔ پھر اس مقام میں جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی روحانیت بھی اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے، پھر بندہ ذکر و اذکار کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکی اور خیر خواہی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اسی طرح پھر بندہ مدارج اور طے کرتا جب اس نفس لوامہ سے نکلتا ہے تو نفس ملہمہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر نفس ملہمہ وہ نفس ہے جہاں پر بندے پر الہام کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر راز و نیاز کی باتیں آتی ہیں، اسرار کی باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کرتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ القا کرتا ہے، الہام کرتا ہے، پھر ان کی باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، جس سے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ لفظ بھی ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی شان کے لائق ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد مومن کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مرد مومن کا بھی تصور دیا کامل درجے پر۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، قہری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ مومن کا جو ہر لحظہ ہے، جو نئی شان ہے، وہ ہر شان، ہر لمحہ نئی شان اور نئی آن کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ مقام طے کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کے اندر قہری یعنی اللہ کا خوف ہو، غفاری اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، جبروت ان کے پاس بزرگی ہو، عزت ہو، اور قدوسی یعنی اس کے پاس ایک عظمت ہو، بڑائی ہو، تو یہ جب چار عناصر انسان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ انسان سمجھیں اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ مرد مومن بنتا ہے۔